بلال پہ ظلم ہوتے دیکھا ہے. لوگ حضرت بلال کو گھسیٹ رہے تھے، کوڑے مار رہے تھے، لیکن بلال کی زبان پر آپ کا نام تھا. میرے نبی نے فرمایا کاش کوئی بلال کو خرید پاتا. اتنا ابو بکر صدیق نے سنا یار یار ہو تو ایسا مصطفیٰ کا یار غار دیکھو سبحان اللہ. اتنا سننا تھا ابو بکر چلنا شروع کر دیتے ہیں. آقا فرماتے ہیں ابو بکر کدھر جا رہے ہو؟ کہا سرکار بلال کو خریدنے جا رہا ہوں. اتنی بات کہی نا بلال کو خریدنے جا رہا ہوں. نبوت کی آنکھیں برسنے لگ گئی. کہتے ہیں پھر ایسا کر ابو بکر میرا بھی حصہ اس میں شامل کر لینا، میرا بھی حصہ بلال کی خریداری میں شامل کر لینا. شاید ساری زندگی ہم نبی نبی کہتے رہے تو کیا ہوتا ہے؟ مزہ تو تب ہے ساری زندگی ہم یہ کہیں نبی ہمارے ہیں، کچھ نہیں ہوتا. مزہ تب ہے جب وہ ایک بار یہ کہتے ہیں یہ سب میرے ہیں. تب بات بنتی ہے جب وہ کہتے ہیں یہ میرے ہیں، تب بات بنتی ہے. ہمارے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ نصیب حضرت بلال کا. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں آقا حصے کی بات کرتے ہیں، ابو بکر کا مال بھی آپ کا ہے، ابو بکر کی جان بھی آپ کی ہے. پہنچے او یار عشق پیدا کرو دلوں میں، عشق جوانوں بچوں، نبی کا عشق پیدا کرو. نبی سے زیادہ کائنات میں ہمارے لیے کچھ بھی نہیں. حضرت ابو بکر صدیق اٹھتے ہیں، وہاں پہنچے جہاں پہ امیہ حضرت بلال کو مکے کے جوانوں سے پٹوا رہا تھا. جانے کے بعد کہتے ہیں امیہ کہا کیا؟ کہ اس غلام کو بیچو گے؟ اس نے کہا اسے کون خریدے گا؟ یہ کالا ہے، حبشی ہے، اس کے ناک نقش نگار سب بیکار ہیں، اسے کون خریدے گا؟ حضرت ابو بکر نے اتنا سنا فرماتے ہیں اسے ابو بکر خریدے گا. وہ ہنسا اور ہنس کے کہا کیا قیمت دو گے؟ کہا مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا 100 درہم. جیسی آپ نے سنا 100 درہم فرمایا منظور ہے. پھر اس کے بعد لوگ نے سوچا رہے یہ تو 100 میں خریدنے تیار ہے. امیہ نے زبان بدل دی، کہا نہیں 100 میں نہیں بیچوں گا. کہا پھر کتنے کا؟ 200. آپ نے فرماتے منظور ہے. اس نے 200 کا سودا کینسل کیا، بات 500 درہم پہ آ گئی. حضرت ابو بکر صدیق کہتے یہ بھی منظور ہے. پھر 500 بھی ختم کیے، 1000 پہ سودا آ گیا. کہتا نہیں جی میں 1000 میں بیچوں گا. ابو بکر کہتے یہ بھی منظور ہے. جب اتنی بات کہی وہ کہتا نہیں میں اس کو ایسے نہیں کہا. پھر کہا مجھے اتنے اوقیہ سونا چاہیے. کہا وہ بھی منظور ہے. کہنے لگا بھی منظور. کہا کہا ایسے نہیں بیچوں گا. کہا کیسے؟ کہا آپ کا جو یہ خوبصورت غلام ہے بدلے میں یہ بھی دینا پڑے گا. ابو بکر صدیق کہتے ہیں یہ بھی منظور ہے. اللہ اکبر، کالے کے بدلے میں گورا غلام دیا ہے، سونا بھی دے رہے ہیں اور 1000 درہم حضرت ابو بکر صدیق دے رہے ہیں. جب بلال کا ہاتھ پکڑ کے ابو بکر چلے ہیں تب امیہ نے آواز دے کے کہا تھا ابو بکر میں سمجھتا تھا کہ مکے میں کوئی تم سے سمجھدار تاجر نہیں ہے، میں سمجھتا تھا ہوشیار تاجر ہو، لیکن آج پتا چل گیا ہے کہ تم سے زیادہ بے وقوف کوئی تاجر نہیں ہے. آپ نے فرمایا کس لیے؟ اور اس نے کہا تھا اگر تم ہوشیار ہوتے تو اس طرح مکے کے بازار میں لٹ کے نہ جاتے. ابو بکر صدیق مسکرائے ہیں اور مسکرا کے فرماتے ہیں نادان میں لٹ کے نہیں جا